نبی کا سلام، توجہ دیں گے آپ. خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جاؤ بیٹے میرے برخوردار، جاؤ اور فلاں شہر میں جو مجوسی ہے، مجوسی ایک فرقہ ہے جی، یہودی الگ ہے، عیسائی الگ ہے، اور مجوسی آتش پرست کہو، آتش پرست مجوسی، ٹھیک ہے، جاؤ اور اس کو میرا سلام کہنا. نبی، وہ نبی جو اعلیٰ ہے اولا ہے، وہ نبی جو قد جاکم من اللہ نور و کتاب کا مصداق ہے، وہ نبی سبحان الذی اسریٰ جس کے سروں کا تاج ہے، وہ نبی کہ سب المثانی سورہ فاتحہ جس کی شفا کی گواہی دیتی، وہ نبی پورا قرآن جن کی تعریف کا گلدستہ ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس جاؤ اور اس مجوسی کو میرا سلام پیش کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھ کھلی، بے چین ہو گئے، صبح اٹھے، اتا پتا سارا تھا، سارا پتا تھا. آپ پہنچ گئے مجوسی کے گھر اور جا کر آواز لگائی، صاحب مکان مجوسی باہر آیا. کون ہے آپ؟ میں عبداللہ ابن عباس ہوں. ہمارے آقا، ہمارے نبی، توجہ دیں گے آپ، ہمارے آقا، ہمارے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے. جب یہ جملہ سنا تو وہ سر سے پیر تک کانپ گیا. میں مجوسی، میں مجوسی، میرے پاس سلام بھیجا گیا. جھوم رہا ہے، مست ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے. کچھ پانی وانی نہیں، میرے لیے آپ کا کھانا پینا حرام ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. آقا کا حکم تھا، سلام بھیجنا تھا، میں لے آیا. لیکن چلتے چلتے ایک سوال ضرور کروں گا مجوسی، تیرے پاس ایسا کون سا اچھا کام ہے؟ وضاحت کرو، تیرے پاس کون سا ایسا اچھا کام ہے؟ کون سی ایسی نیکی ہے تیرے مذہب کے انوسار جس سے شاید میرے آقا خوش ہوئے ہوں اور آپ کو سلام بھیجا ہو؟ تو مجوسی کہتا ہے میرے پاس دو کام میرا اسپیشل ہے، میرے پاس دو کام ہے جو اسپیشل ہے. پہلا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح سگے بیٹے سے کیا ہے. توجہ دیں گے. مجوسی آتش پرست کے یہاں یہ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا دھرم ہے. سگے نام کی کوئی چیز اس کے یہاں نہیں ہے. خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اے عبداللہ ابن عباس، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، میں نے دونوں کی شادی کر دیا. یہ میرا پہلا اسپیشل کام ہے. عبداللہ ابن عباس جلال میں کھڑے ہو گئے. غلط، اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں یہ حرام ہے. تم کیسے کس مذہب کو مانتے ہو؟ مجوسی نے کہا آپ کہتے ہوں گے میرے مذہب میں یہ نیکی ہے. دوسرا تو بتا، دوسرا بتا تیرا کام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے دوسری نیکی کا ذکر پوچھا تو مجوسی کرنے لگا کہ سنیے گا آپ. ہاں سنو. ایسا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد شام، مغرب تو میں کہہ رہا ہوں، شام کو جب اندھیرا ہوا تو سامنے جو میری پڑوسن تھی، عورت تھی، وہ آئی اور اپنا چراغ جلانے کے بہانے سے چراغ لائی اور میرے چراغ سے مس کر کے روشنی لے کے چراغ جلا کے چلی گئی. شاید اس کے گھر میں چراغ جلانے کا کوئی آلہ نہ ہوگا، یہی تو ہے. اور وہ چراغ جلا کر میرے دروازے تک جاتی تھی، مین گیٹ تک، اور چراغ بجھ جاتا تھا اور پھر واپس آتی تھی. اسی طرح اس نے 3 چکر لگائے. 3 بار آئی، میرے چراغ سے چراغ روشن کیا اور روشن کرنے کے بعد دروازے پہ پہنچتی اور وہ پھونک مار کے بجھا دیتی. اور بہانہ یہ تھا کہ ہوا کے جھونکوں نے چراغ بجھا دیا، واپس آتی. جب 3 بار ایسا کر چکی وہ محترمہ خاتون تو مجھے شک ہوا
کہ بار بار چراغ تھوڑے بجھتا ہے، بار بار ہوا کا جھونکا تھوڑے ہی آتا ہے۔ تو میں نے دھیرے سے تھوڑا سا تعاقب کیا، پیچھا کیا کہ جب چوتھی بار وہ روشنی لے کر چراغ جلا کر باہر گئی ہے تو پھر وہ پھونکی مار رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے اشارہ دیا کہ محترمہ یہ چوتھی بار ہے جو آپ جان بوجھ کر پھونک مار کے چراغ بجھا رہی ہیں، آپ کا ارادہ چوری کا تو نہیں ہے میرے گھر میں، اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کا تو نہیں ہے میرے گھر میں، یا کوئی اور مخبری کا ارادہ تو نہیں ہے، یا کوئی جاسوسا تو نہیں ہے آپ، یا کوئی خبر آپ اظہار تو نہیں کرنا چاہتی ہیں، کیا ہے؟ جب میں ڈانٹ کے لہجے میں اور ڈپٹ کے لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا تو وہ محترمہ کہی کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، نہ میں جاسوسی کر رہی ہوں، نہ ہی میرا ارادہ چوری کا ہے، اتنا ضرور ہے میرا جرم کہ جان بوجھ کر میں نے چراغ بجھایا ہے 3 بار۔ کس لیے کہ میں جب بار بار آؤں تو آپ مجھ سے کچھ ضرورت پوچھ لو، لیکن نہ آپ نے ضرورت پوچھی اور نہ میں نے اپنی ضرورت بتائی، کیونکہ میں غریب ہوں۔ توجہ دیں گے آپ، میں غریب ہوں لیکن سید ذاتی ہوں۔ توجہ دیں گے آپ، میں غریب ہوں لیکن فاطمہ کی گلشن کی کلی ہوں۔ حالات نے مرجھا دیا ہے، وقت نے پامال کر دیا ہے، غیرت نے، حمیت نے، خودداری نے، لہو نے، خون نے، آیت تطہیر کے پکار نے مجھے اجازت نہ دی، میری زبان نہ کھلی، لیکن آپ نے بھی تو نہ پوچھا۔ میں بار بار آتی گئی، چراغ بجھاتی گئی، آپ نے بھی تو نہ پوچھا۔ آخر یہ میرا جرم ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے پاس بچے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں اور 3 بالغہ بچیاں بھی ہیں۔ آج چوتھا یا 5واں دن ہے، میرے گھر کچھ پکا نہیں ہے۔ میرے بچوں نے اصرار کر کے، میرے بچوں نے مجھے مجبور کر کے، ماں اب رہا نہیں جاتا، اب ضبط نہیں ہوتا، اے اماں اب یہ بھوک کے حالات کنٹرول میں نہیں ہے، ماں جاؤ نا سامنے، یہ بڑا مالدار ہے، امیر زادہ ہے، رئیس ہے، بڑا اچھا ہے، شاید کچھ مل جائے کھانے کو۔ آپ نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں جی، اور میں بار بار چراغ بجھا کر چراغ جلانے کی نیت سے آتی رہی، آپ نے پوچھا نہیں۔ 4-5 دن ہو گئے، کچھ بھی میں نے، میرے بچوں نے کھایا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجوسی کھڑا ہو گیا، اور مجوسی کھڑا ہونے کے بعد اپنے نوکر چاکر خادمہ اور نوکرانیوں کو آواز دیا، اور گھر میں جتنا حسب حیثیت تھا، پکا ہوا، غیر پکا ہوا، کچا پکا، سب بھیج دیا، اور سب بھیج دینے کے بعد وہاں جا کر سلام بھی کہا، اور سلام کہنے کے بعد سلام بھی کہا، اور بچوں کو پیار بھی کیا، اور کچھ درہم و زر و جواہر بھی دیا، کھانے پینے کی بھی چیز دی، اور آ کر سو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کو مصطفیٰ اٹھاتے ہیں اور رسول اٹھاتے ہیں کہ جا، انہوں نے میرے بچوں کی خیر خبر کی ہے، جا محمد بن عبداللہ کا سلام اس سے کہہ دینا، محمد بن عبداللہ کا سلام اس سے کہہ دینا۔ جب یہ باجرہ ہوا تو صبح کو وہ مجوسی خود بخود عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر اعلان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھنا نص سادات، اہل رسول، اہل بیت اطہار کہ کسی بھی حیثیت سے اگر ہم نے احترام کر لیا، نثار شریعت کے دائرے میں رہ کر قرآن و حدیث کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ ایک ہاتھ میں ہمارا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت۔